تو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھا کوش کو کیا نظر ہے وہ کیا دیکھے. پاک بی بی کا جو روحانی فیوز و برکات ہیں ہر جگہ پہ آپ کے ہیں، لیکن جو روح کے لیے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی وسیع ہیں. جو خاص کر اہل بیت ہیں، جو آپ کے اولاد ہیں، ان کے بھی روحانی فیوز و برکات چپے چپے پہ امت مسلمہ کو اور مخلوقات کو مل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باطنی لوگ ہیں جن کے پاس روحانی آنکھ ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ پاک بی بی کے روحانی فیوز و برکات کو. میں خود اس کا ایک سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا نچیز پر بھی پاک بی بی کی کافی نایات ہیں. تو آپ اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ پاک بی بی کے جو روحانی فیوز و برکات ہیں. جی، آپ کا سوال تو بہت عمدہ ہے. روحانی فیوز و برکات یہ وہ بی ہیں کہ چاہے ظاہری فیوز و برکات ہوں، چاہے روحانی فیوز و برکات ہو، چاہے باطنی ہو، وہ شہزادی کونین کی وجہ سے. کیونکہ یہ وہ شہزادی ہیں جو واسطہ فیض ہے. واسطہ فیض کیا مطلب؟ وہ ذات جو پروردگار عالم کی ذات ہے وہ مبدأ حقیقی ہے. وہ یعنی کیا مطلب؟ وہ فیض کا منبع ہے. تمام فیوزات اسی کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فیض اس کی مخلوق تک نہ پہنچتا اگر سیدہ کونین کی ذات نہ ہوتی وسیلہ. تو اسی لیے شہزادی کونین کے بارے میں کہا جاتا ہے واسطہ فیض ہے. یعنی آپ مخلوقات کے اوپر فیوزات کی بات کر رہے ہیں، خود شہزادی کونین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز قرار دیا. یعنی مشہور ہے، اور آپ جائیے تصوف اور اسی طریقے سے بڑی بڑی ہستیاں جو آپ کو نظر آئیں گی اس حوالے سے، ان کو جب آپ پوچھیں گے کہ ان کا سلسلہ کہاں جا کر منتہا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچ رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا سلسلہ انتہا کو پہنچ رہا ہے امیر المومنین کی ذات تک. یعنی امیر المومنین ہر سلسلہ ولایت کے بانی قرار دیے جاتے ہیں. ایسا تمام لوگوں کی نگاہ میں یہ بات ہے. اور جب معروف سوال ہے، جب کسی نے پوچھا تھا خواجہ سے کہ یہ بتائیے کہ آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہیں، فرق کیا ہے؟ تو اس وقت مسکرا کے انہوں نے کہا تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے ریاست کا نام بتایا. تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اس نے بادشاہ اور راجہ کا نام بتایا. تو کہا یہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں اناج کھاتا ہوں. کہا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ وہ بھی اناج کھاتا ہے. کہا تم میں اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا آپ سمجھے نہیں، میں بھی اناج کھا رہا ہوں، وہ بھی اناج کھا رہا ہے، لیکن میں بادشاہ کی زمین سے کھا رہا ہوں، وہ اپنی ملکیت سے کھا رہا ہے. میں بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھا رہا ہوں، اپنی ملکیت سے کھا رہا ہے. تو علی ولایت کے بادشاہ ہیں، تو ہم تو ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر ولی بنے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے علی موجود ہے، حسن حسین موجود ہیں. کون؟ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. رسول اکرم ختمی مرتبت کا لفظ ہی واضح کرنے کے لیے تمام مرتبے ختم ہو جاتے ہیں سرور کونین کی ذات مبارک پر. کوئی رتبہ کوئی فضیلت ایسی نہیں جو میرے رسول کے پاس نہ ہو. تو اب ارد گرد یہ دیکھیے ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے جو ذات مرکز قرار پائے حدیث قصہ میں، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ شہزادی کونین کی ذات ہے. کس طریقے سے؟ ہم فاطمہ تو ابوا و بالوا بنوا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. یہ تعارف جب اللہ نے کرایا اپنے فرشتوں کو کہ چادر میں کون ہے، تو کس کے ذریعے کرایا؟ شہزادی کونین کے ذریعے سے. کیوں ختمی مرتبت یا امیر المومنین یا حسن حسین کی طرف سے نہیں کرایا؟ دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا کہ شہزادی کونین مرکز ہے تمام باطنی اور روحانی فیوزات کے لیے بھی، حتیٰ کہ جو جن سے روحانی فیوزات چل رہے ہیں ان کے لیے بھی مرکز خاتون جنت کی ذات ہے. اور یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھیے اگر ایک آپ پرکار سے ایک نقطہ بنائے اور اس کے گرد ایک دائرہ بنائے، تو اس نقطے کا دائرے کے ہر زاویے سے فاصلہ برابر کا ہوگا. یہ مثلث میں ایسا نہیں ہوگا، مربع میں ایسا نہیں ہوگا، مخمس میں ایسا نہیں ہوگا، اسکوائر میں ایسا نہیں ہے، ٹرائنگل میں ایسا نہیں ہے، ریکٹینگولر میں ایسا نہیں ہے. اسکوائر میں ایسا ہے کہ درمیان میں نقطہ ہوگا اور اس کا فاصلہ ہر جگہ سے برابر ہوگا، ہر جہت سے برابر ہوگا. تو سمجھیں وہ نقطہ وہ مرکز شہزادی کی ذات ہے. کہ رسول سے رشتہ دیکھو تو وہ فاطمہ کے بابا، یہ تو فاطمہ کے شوہر، یہ تو فاطمہ کے بچے، فاطمہ کے بیٹے، یعنی جن ہستیوں سے روحانی برکات چل رہی ہیں ان کا مرکز بھی شہزادی کی ذات ہے. جی بے شک علامہ صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں مستفید کیا. علامہ صاحب میں دیکھتا ہوں کہ آج پاک بی بی کے
ولادت با سعادت کا دن ہے. میں بھی پوری دنیا کو اس بارے میں سبھی آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پاک بی بی کے پیارے بیٹے مولا حسین بادشاہ اگر مار کھائیں کربلا میں، ایسا ہونا تو نہیں تھا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ اس وقت مار کے کربلا میں نہ ہوتے یا اس کا الٹ ہو جاتا تو آج دنیا کا نقشہ، انسانیت کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کیا اسی طرح روحانیت ہوتی یا درندگی اور وحشت ہوتی؟ یقیناً جب امام وقت کسی سلسلے میں کی وجہ سے نکل رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں حکمت پوشیدہ ہے. تو پھر بڑا آسان ہوا نا ہم پہ پاک بی بی کا اور آپ کے بیٹے کا. بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں دیکھیں پتہ کیسے چلے، وہاں یہ دیکھیے کہ مقصد یزید کیا ہے، آپ کو خود واضح ہو جاتا کہ پھر دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. وہ یزید جیسا شرابی، فاسق، فاجر، زانی، ناہنجار انسان شراب کے نشے میں چور ہو کے بدمست ہو کے کہنے لگا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اقتدار کے لالچ کے لیے. نبوت کا انکار، فرشتوں کا انکار، غیبی اخبار کا انکار، آسمانی کتب کا انکار، قرآن کا انکار. تو اسلام میں بچا کیا؟ سلامتی دینے والا دین نہ رہتا. اسلام یعنی اصل میں اسلام کے اوپر حملہ تھا اور اسلام کا دفاع کیا حسین ابن علی نے. کہ یہ آج جو دنیا میں جتنی اذانیں گونج رہی ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آوازیں گونج رہی ہیں، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا. اس لیے کہ اگر حسین ابن علی اپنے اور اپنے رفقا کی قربانیاں نہ دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ انکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تلواروں مجھے ٹکڑے کر دو. تو اس کا مطلب ہے خود ہی سید الشہداء امام مظلوم نے بتایا کہ دین مصطفیٰ کی بقا حسین ابن علی. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی کے معروف مصرے موجود ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بنا لا الہ حسین سر دے دیا مگر اپنے ہاتھوں کو یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا بیعت کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے دین کی پناہ حسین ہے، دین حسین ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر سید الشہداء اور ان کے رفقا کی قربانی نہ ہوتی تو وہ مقصد جس کی خاطر پیغمبر آخر الزماں کو بھیجا گیا، جو انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، جو اس کی آبیاری کی، جو شریعت کو پہنچایا، جو دین کو مکمل کیا، شریعت مکمل ہوئی، نعمتوں کا اتمام ہوا، وہ سارا مقصد فنا ہو جاتا اگر سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی. جی بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں. ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلام، دین اسلام وہ دین ہے جس میں سلامتی بھی ہے، امن بھی ہے، انصاف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، سکون بھی ہے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے. اس میں اس طرح کے انسان کو مستفید کرنے کے فارمولے ہیں دین اسلام میں. اور الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا دین ہے اور یہ آخری نبی خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکے ہیں نبوت کا سلسلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہم دین اگر مولا حسین اس وقت ڈٹ نہ جاتے اور اپنا 6 ماہ سے لے کر تمام کا تمام کنبہ شہید نہ کراتے، اور اگر خدا نخواستہ دین نہ ہوتا تو آج درندگی ہوتی، کیونکہ دین ہی اصل بیس ہے. میرے لیے، ہمارے لیے تمام جو میں سمجھتا ہوں، میرے لیے تو پورا دین اور دین کو ماننے والے وہ کس بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ہمارے لیے بہت یہ اپنا خاندان ذبح کرا کے دین کو صحیح سالم ہم تک پہنچایا، ملاوٹ نہیں ہونے دی، نہ اس کو ختم ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پر خوب اللہ تعالیٰ راضی ہوا کہ ہم تک دین پہنچا.